الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی بظاہر مختصر ترین سورہ نظر آنے والی معنی و مطالب کے اعتبار سے بے حد و بے شمار عظیم سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس کے معنی ہے قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح اختیار کیا، حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارا خالق و مالک رب ذوالجلال قسم کھا کر یہ بیان فرما رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان نقصان میں ہیں، لیکن جن میں 4 صفات پائی جاتی ہیں وہ اس خسارے سے محفوظ ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان والے ہو، دوسری صفت ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کیے ہوئے ہو، تیسری صفت حق پر خود قائم رہتے ہوئے دوسروں کو حق کی تلقین اور نصیحت اور وصیت کریں، اور چوتھی صفت یہ پائی جاتی ہے ان میں جو خسارے سے محفوظ ہیں، وہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے، پروردگار عالم وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ پہلے یہ بات ہم سمجھیں کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ بھی قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، کوئی بھی ایسی بات کی ہم قسم کھاتے ہیں۔ دراصل قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ میری اس بات پر یہ گواہ ہیں، مثلا خدا کی قسم یعنی میری بات پر خدا گواہ ہے، میری بات پر قرآن گواہ ہے۔ گواہ بنانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اور اللہ معاذ اللہ کسی کی عظمت کی قسم نہیں کھا رہا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر عظیم کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ یہاں پر قسم اس لیے کھا رہا ہے تاکہ وہ اس کو گواہ رکھے۔ اب یہاں پر اللہ وقت کی قسم کھا رہا ہے، یعنی اللہ کی اس بات کا گواہ وقت ہے، اور اس وقت کا بڑا گہرا تعلق آنے والی آیات سے ہے۔
قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کی یہ شان ہے کہ کوئی لفظ کوئی حرف پروردگار عالم بے معنی استعمال نہیں فرماتا، بلکہ اس میں معنی کے سمندر پنہا ہوا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ وقت کی قسم کھا کر، وقت کو گواہ رکھ کر انسان کو بتا رہا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ اب یہ وقت دیکھیں آپ، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، کائنات کی ہر شے کا وقت مقرر ہے، ہر شے کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، ابتدا بھی ہے اور انجام بھی ہے۔ ہم پیدا ہوئے، یہ ہماری ابتدا، ہم مر جائیں گے، یہ ہماری انتہا، اس درمیان میں جو گزرا وہ ہے وقت۔ اب آپ دیکھیں سورہ اعلیٰ میں پروردگار عالم فرماتا ہے سبح باسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے، جس نے خلق کیا ہے اور ٹھیک ٹھیک رکھا ہے اللہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ ہماری تقدیر کو معین کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہدایت ہے، گویا ہر شے کی تقدیر ہے، اور اس اللہ کے منصوبے سے کائنات کی کوئی شے خارج نہیں ہے، ہر ایک کی تقدیر ہے۔ جب ابتدا ہے تو انتہا ہے، سوائے اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اس میں کتنا گہرا تعلق وقت کا ہے، جس کی اللہ قسم کھا کر اسے گواہ بنا رہا ہے۔ اب اللہ نے وقت کو گواہ بنایا، ہماری تقدیر معین ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی معین ہے ہم کب پیدا ہوں گے، ہم کب مریں گے۔ نہ ہماری موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد آ سکتی ہے۔ جو تقدیر میں معین ہے اسی لمحہ اسی وقت ہماری موت آ کر رہے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور وہ اللہ کا نظام ہے، اس کا قانون ہے۔ اب اس وقت میں اللہ نے ایک ہمیں نظام دیا ہے کہ اگر آپ اس نظام پر رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ اللہ نے کہا اس کے لیے شرط اول کیا ہے؟ اگر تم اس نظام پر نہیں رہو گے تو خسارے میں ہو۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، ہر انسان خسارے میں ہے بجز ان کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا۔ اب ہم ایمان کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ایمان سمجھتے ہیں زبان کے اقرار کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم مومن ہو گئے، یقیناً قانونی طور پر مومن ہو گئے، لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل بھی اس ایمان پر مستحکم رہے، جس کو اللہ نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں انہیں کسی بات کا شک نہ رہے۔ شک کے ساتھ ایمان تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے۔ جس طرح زبان سے اقرار ہو رہا ہے، دل کی گہرائیوں میں اس پر یقین کامل بھی ضروری ہے۔ اگر ذرا برابر بھی شک رہے گا تو ہم بظاہر مسلمان ہو جائیں گے، بظاہر مومن کہلائیں گے، دل میں شک رکھ کر اقرار کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کی نظر میں ہم مومن نہیں ہیں۔ اور جب مومن ہو جائیں تو کیسے رہیں؟ کہ اللہ فرماتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اس پر مستحکم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان وہ چیز کا نام ہے، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو موضوع بہت وسیع ہو جائے گا، اختصار سے سمجھ لیں کہ ایمان اس کو کہا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے اور اس پر شک نہیں کرنا ہے۔ سمعنا واطعنا کا مظہر بننا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر۔ یہ ہے دراصل مختصر سا تعارف ایمان کا، اور یہ زبان کے ساتھ دل بھی ہو،
دل نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عمل صالح۔ ہم اپنے اعمال، ہم اپنے جو کچھ بھی خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، وہ عمل و اعمال کریں، وہ عمل صالح ہے۔ اور اگر کوئی بغیر ایمان کے یہ کرتا ہے تو خدا اور اسلام کے نظام میں وہ عمل خیر نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا، چونکہ شرط اول ہے الا الذین آمنوا، پہلے ایمان لانا ہے پھر یہ عمل صالح کرنا ہے۔ اور اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ اپنے تمام اعمال بھلائی کے کریں، خیر کے کریں اور نیکی کے کریں، تب جا کر وہ کیا؟ عمل صالح پر عمل پیرا ہوں گے۔ جب وہ اپنی ذاتی طور پر، انفرادی طور پر عمل صالح کا پیکر پہلے خود بنے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ وتواصوا بالحق۔ اب وہ دوسرے کو، معاشرے میں بھی کیا کرے گا؟ وہ حق کو پھیلائے گا، حق کی تلقین کرے گا، خود حق پر قائم رہے گا اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرے گا۔ اس حق میں دونوں حقوق بیان ہو گئے، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے مخلوق کا حق۔ جب یہ کریں گے تو تب جا کر کیا ہوں گے آپ؟ تیسری صفت آپ میں آ گئی۔ اس کے بعد صبر ہے۔ صبر دیکھیے، ہماری زندگی مسرتوں و آلام کا مجموعہ ہے، کبھی خوشی ہو جاتی ہے، کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن بندے مومن کو چاہیے کہ خوشی کا موقع ہو یا آلام تکلیف کا موقع ہو وہ صابر رہے۔ اب اگر کوئی چیز ناپسند کرتے ہیں ہم، لیکن ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم اس کو لوٹا نہیں سکتے، تو چاہیے کہ اس پر بھی ہم صبر کریں۔ کوئی چیز ہمیں ناگوار ہے، پسند نہیں ہے اور ہمیں کرنا ہے تو ہم اس سے رکیں، صبر کریں۔ ایسا نہیں کہ بس ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اور آپ بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ کے اس اہم نظام کو سمجھیں کہ یہ بالکل ابتدائی مراحل ہیں، یہ ابتدا ہے۔ اگر یہ ہوں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم اور آپ تمام کسی بھی مرض میں اگر مبتلا ہو جائیں، اللہ ہمیں امراض سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی مرض میں مبتلا ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ میں تمثیلاً یہ بات بیان کر رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی مرض کے لیے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کے پرسکرپشن پر 4 سے 5 یا 6 ٹیبلٹ آپ کو پرسکرائب کرتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کی یہ مرض کی دوا ہے، یہ ہے، یہ 4 ماہ باقی، یہ قوت کی ہے، جو کچھ بھی اس کا اپنا نظام ہے طبی، اس کے مطابق وہ پرسکرپشن میں 1 گولی نہیں لکھے گا، 4 گولی ضرور لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، یہ پرسکرپشن جب آپ گھر لائیں گے تو وہ 4 گولی استعمال کریں گے یا 1 گولی پر اکتفا کریں گے؟ چونکہ ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ ہر گولی، ہر دوا کے مضر اثرات بھی ہیں، سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق اس سائیڈ ایفیکٹ سے بھی آپ کو بچانے کے لیے ایک دوا دیتا ہے۔ اس سے اگر آپ کو کمزوری پیدا ہوگی تو اس کمزوری کو دور کرنے کی بھی ایک دوا دیتا ہے۔ آپ گھر آ کر خود ڈاکٹر بن کر یہ نہیں کریں گے یہ 4 لکھ دیا، 4 بہت ہے، میں اس میں سے کم کر کے وہ ایک میرے بیماری کی ہے میں وہ کھا لیتا ہوں۔ کھا کر دیکھ لیں، کبھی مزید بیمار ہو جائیں گے۔ ہم ڈاکٹر کے پرسکرپشن کو پورا فالو کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک دوا کافی ہے، لیکن اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رہنے کے لیے، دوسرے چیزوں کے لیے ڈاکٹر نے ایک نظام کے تحت ہمیں ایک پرسکرپشن دیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پورے پرسکرپشن کو فالو کریں گے۔ یہ بات یہاں تک اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا پرسکرپشن ہے، سورۃ العصر۔ ایسا نہیں کہ بس میں ایمان لا لیا کافی ہے، نہیں، آپ کو اس کے ساتھ پرسکرپشن میں اور 3 چیزیں ہیں۔ عمل صالح بھی اختیار کرنا ہے۔ اچھا، عمل صالح کر لیتا ہوں، نہیں، اس کے بعد تواصو بالحق بھی کرنا ہے۔ اچھا، وہاں رک جاتا ہوں، نہیں، اس کے بعد تواصو بالصبر بھی کرنا ہے۔
اس پرسکرپشن میں سورۃ العصر کے آپ ایک چیز بھی اپنی طرف سے اگر نکال دیں گے تو آپ کا نظام کیا ہوگا؟ ان الانسان لفی خسر میں آ جائیں گے. سب چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اب یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں مومنوں کے گھر پیدا کیا. ایمان تو وراثت میں مل گیا، نہ اس کے لیے کوئی جد و جہد کیے، نہ تحقیق کیے، نہ معلومات کیے، کچھ نہیں. بس باپ دادا ہمارے مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے. یہ اس کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں صاحبان ایمان کے گھر پیدا کیا. ایک حصہ تو ہمیں وراثت میں مل گیا. اب دوسرا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ عمل صالح کرنا. اب عمل صالح ہم یہ سمجھتے ہیں نوافل نمازوں پر نمازیں پڑھ لیں، نوافل روزوں پر روزے رکھ لیں. دیکھیے یہ نوافل ہیں. اخلاق حسنہ فرض ہے. میں بات فرض کی کر رہا ہوں. ہماری ترکیز، ہمارا انٹینشن نوافل پر ہے. فلاں مہینے کے فلاں روزے رکھ لیں گے، فلاں دن کے فلاں روزے رکھ لیں گے. دیکھیے آپ سب سے پہلے اس وقت کو سمجھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکامات کا نزول ہو رہا تھا. تو معاذ اللہ ایک بھی صحابی رسول پر آپ یہ بہتان نہیں لگا سکتے کہ معاذ اللہ وہ نماز کا پابند نہیں ہے. ہر صحابی رسول متقی و پرہیزگار ہے، وہ فرائض کو پوری طرح انجام دیتے تھے. وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پر مکمل کاربند تھے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے تھے. ان کے اخلاق حسنہ بھی تھے، حقوق العباد بھی ادا کرتے تھے، حقوق اللہ بھی ادا کرتے تھے. اب ہم کیا کیے؟ ان فرائض کو کم کر دیے. اخلاق حسنہ تو بس ایسا ہے کسی کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے. جبکہ ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا سردار، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کوئی ایک عظیم شاہ خلق اخلاق جس پر اللہ نے اپنے رسول کو فائز کیا ہے. اخلاق حسنہ کا فقدان ہے، نوافل کی بہتات ہے. حقوق العباد کا کوئی تصور نہیں ہے. کسی کا بھی مال ہڑپ لیں گے، کسی کو بھی نقصان پہنچا دیں گے، پھر باقی ہم ہیں مومن، ہم ہیں پرہیزگار. ہم اپنے طور پر ضرور ہیں، لیکن ہمیں ہونا ہے کس کے طور پر؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل صالح کرنا ہے. عمل صالح ایک طویل لمبی فہرست ہے. اب ہم نے عمل صالح کو محدود کر دیا ہے نوافل نمازوں پر یا پھر نوافل روزوں پر. اللہ اگر ہم سے فرض نمازیں پوری کروا کر نوافل کروا رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، ہم اس کے شکر گزار رہیں. اور یاد رکھیں کہ اس میں خاص نکتہ ہے جس کو ہم درگزر کر دیتے ہیں. نوافل عبادتوں کے چرچا اور پروپیگنڈا کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ ریاکاری ہے، سیدھی ریاکاری ہے یہ. اور اللہ کو ریاکاری کی عبادت نہیں چاہیے. آپ نے نوافل نمازوں کا اہتمام اگر کر بھی لیا ہے تو پھر آپ پر ہی اللہ کا احسان ہے، فضل ہے. آپ وہ لوگوں میں کہہ کر کیا کر رہے ہیں؟ ریاکاری. میں یہ کرا، میں ایسا روزہ رکھا، میں وہ کرا. تو یہ ریاکاری اللہ کو بالکل ناپسند ہے. اچھا، یہاں پر بحیثیت مہدوی میرا ایک سوال ہے. ہم مہدویوں کے لیے ذکر دعام فرض ہے کہ 8 پہر وقت کے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب مجھے بتائیں یہ ذکر اللہ کہاں 8 پہر مکمل ہو رہا ہے جو فرض ہے، پھر اس کے بعد جو آپ یہ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں؟ ذکر اللہ تو اب قصے پاری نہ ہو گیا. اور یاد رکھیں سائنٹیفک نقطہ نظر سے بھی آج پوری دنیا چاہے اس کو میڈیٹیشن کا نام دے، دھیان کا نام دے، کچھ بھی نام دے، لیکن وہ اصل نام ہے ذکر اللہ. دنیا حیران ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں میڈیٹیشن کے لیے، اور ہمارے پاس اس کی دولت موجود ہے، اللہ کے ذکر کی ہمیں قدر نہیں ہے. آپ سمجھے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
یہ موبائل فون میں بھی یوز کرتا ہوں، آپ بھی یوز کرتے ہیں. یہ موبائل فون کو بھی ہم ریسٹ دیتے ہیں یا نہیں؟ 24 آور ہم اس کے بغیر آج نہیں رہ سکتے. اگر ہمارے جیب سے کوئی چیز چوری ہو جائے، وائلٹ اور فون، تو ہم آج کے دور میں وائلٹ سے پہلے موبائل کو ڈھونڈتے ہیں. اس کی اتنی ضرورت ہو گئی، ایڈکٹ ہو گئے ہم. اہمیت بھی ہے، بہرحال اس کے اپنے اثرات ہیں، لیکن اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو چارج نہیں کریں گے تو کیا یہ ورک کرے گا؟ بغیر چارج کرے آپ فون یوز کر کے بتا دیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہیں گے نہیں، اس کو چارجنگ کی ضرورت ہے، 1 گھنٹہ کم سے کم، یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں چارج پر لگاتا ہوں. کیوں لگاتے ہیں چارج پر؟ تاکہ یہ واپس کام کر سکے. یہ ہماری باڈی کے لیے ہم کبھی کوئی چارجر لگائے ہیں کیا؟ کبھی اس کو انرجی سپورٹ کیے ہم نے؟ کیا کبھی یہ جو باڈی ہے ہماری، یہ جو روح ہے ہماری، کیا کبھی اس کو چارجنگ کا خیال آیا کہ یہ چارج کیسے ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ دراصل چارج ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. اب چونکہ ہماری روح اور باڈی کو ہم اللہ سے چارج نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا دل بھی مردہ، ہماری روح بھی مردہ، ہمارا جسم بھی مردہ، ہماری فکر بھی مردہ، ہمارے اخلاق بھی مردہ، سب کچھ مردہ ہو گئے ہیں. پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم سچے پکے ہیں. اب آپ کو یہ بات طے کرنی ہے کہ آپ کو اپنے عمل صالح میں لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی عمل صالح ہے. ہم کرتے ہیں، میں میرا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں. میں یہ حق نہیں رکھتا کہ میں آپ پر تنقید کروں، لیکن میں خود پر تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں. ہم غور کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں. ہم سیدھا اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کتنا آسان ہو گیا بولنا. دیکھیے آپ، کیا ہم اس لائق بھی ہیں؟ کیا اس قابل بھی ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ہم نہ اپنے زوجہ کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اپنی سوسائٹی کا حق ادا کرتے ہیں، نہ ہم جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں. ہم کسی چیز سے کچھ پرہیز نہیں کرتے اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین، ہمارا نبی کیسا رحمتاً للعالمین ہے. ایمان کے درجات بخاری و مسلم میں 70 درجات کو بیان کیے گئے ہیں. ایمان کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں ایک بات یہ ہے، کتنی معمولی ہے لیکن کبھی غور کریں یہ کتنی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے سے پتھر ہٹانا بھی ایمان کا درجہ ہے. ہم تو لوگوں کی زندگیوں میں پتھر ڈال کر خوش ہو جاتے ہیں، راستے سے تو ہٹانا بہت دور کی بات. آپ غور کریں، میں بارہا یہ بات کہا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ میرا اپنا آبزرویشن ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں اخلاق، ایک ادب کا طریقہ سکھایا. کتنا نارمل ہے اور کتنا یوزفل ہے. لیکن آپ دیکھیں جس امریکہ کی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر ہم میں اور غیر میں کیا فرق ہے. مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی سے سامنا ہو جائے، یعنی آپ راستہ چل رہے ہیں، سامنے سے کوئی آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا وہ انجان ہے، وہ اننون ہے، آپ نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، آپ نہیں جانتے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں، اسمائل کریں. اور ہم ہمیشہ فائدہ سوچتے ہیں، تو وہ فائدے کی بات بھی اللہ کے رسول نے کی. فرمایا اگر تم اننون پرسن کو دیکھ کر اسمائل کرو گے تو وہ اسمائل کرنا، وہ مسکرانا گویا تمہاری طرف سے صدقہ عطا کرنا ہے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے.
صحیح بخاری، صحیح مسلم، تمام ستہ کی مستند حدیث ہے کہ اللہ کے رسول، ہمارا نبی، ہمارا رسول کیا فرمایا؟ کوئی انجان بھی آپ کے سامنے آ جائیں تو اس پر جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ اسمائل کریں، مسکرا دیں۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ رسول اللہ کی۔ فالو کون کر رہے ہیں؟ مسٹر گورا فالو کر رہا۔ اب بولیے، آپ کبھی راستے میں آپ بھی چلتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ جائیں، آپ کو اگر ایک گورا سامنے سے جو کبھی آپ کو دیکھا نہیں، آپ اس کے لیے انجان، آپ انہیں آپ کے لیے انجان، لیکن وہ پہلی نظر میں کیا کرتا ہے؟ آپ کو دیکھتے کہ اسمائل کر دیتا ہے، مسکراتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ میں جب بازار میں دیکھتا ہوں تو مجھے دیسی اور ودیسی کو پہچاننے کا میرے پاس ایک یہ تھرمامیٹر ہے۔ گورا ملتا ہے تو رسول اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسمائل کرتا ہے، مسکراتا ہے۔ ہمارے دیسی ملتے ہیں تو گھور کے دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا ہم رسول اللہ کی یہ بات پر عمل نہیں کریں گے؟ یہ بھی عمل صالح ہے۔ آپ دیکھیں، اس کے بعد میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرو۔ یہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جب تک سلام نہیں کرے گا ہم جواب نہیں دیں گے، ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ پہلے سلام کرنا، چھوٹا سلام کرنا، بڑا سلام کرنا، یہ عجیب ہماری منطق ہے۔ یہ ہماری منطق کام آنے والی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہمیں کام آنے والے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ابتدا یہاں سے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی تاکید کی ہے اس پر غور کریں۔ جب آپ چھوٹی چیزیں مضبوط کریں گے تو اس پر آپ کی وہ مضبوط عمارت تعمیر ہوگی۔ اب آپ خدا کے نظام کو سمجھیں۔ سورۃ العصر میں کتنا بہترین نظام ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ آپ کو جھنجھوڑتا ہے، چونکاتا ہے، جگاتا ہے خواب غفلت سے۔ ہم ہیں کہ جاگنا نہیں چاہتے۔ قرآن دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ہماری پوری زندگی کا ایک سسٹم، ایک محور بیان کر دیا۔ قسم کس کی کھایا اللہ؟ وقت کی۔ اور یہ وقت کا حال یہ ہے، یہ ہماری زندگی ایسی ہے۔ خیر اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں زمانے قدیم میں بازار میں برف بیچنے والے بھی ہوتے تھے، اور جیسے جیسے شام ہوتی تو برف کا جو بیپاری رہتا سب سے زیادہ پریشان رہتا، سب سے زیادہ ڈپریس ہو جاتا، کیونکہ اب وہ اپنے برف کو آنے والے کل کے لیے سیف نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ کیا کوشش کرتا ہے؟ آج کا آج بک جائے، کم پیسے میں کیوں نہ ہو، بک تو جائے۔ اس کی پوری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میرا برف بک جائے۔ کیوں؟ کیونکہ برف گھل جائے گا، کل پھر وہ برف نہیں رہے گا، وہ تو پانی بن جائے گا۔ یہ ہماری زندگی بھی برف کے مانند ہے۔ وقت گزر رہا ہے، اب 130 ہونے والے ہیں، 135 ہو جائیں گے، 130 ریٹرن آنے والا نہیں ہے۔ وقت گزر گیا ہمارا، ہم نے کیا کیا؟ وہ وقت کو ضائع کر دیا۔ ہماری زندگی برف کے مانند گھل رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو گھلتے وقت اللہ سے جوڑے رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ والعصر ہماری حیات پر کیسے امپلیمنٹ کرتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ 3 چیزیں لے کر آتا ہے۔ خود کی اس کی اپنی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو پہلی اس کی اپنی جو پراپرٹی ہے، اس کی اپنی جو چیز ہے وہ ہے اس کی روح۔ روح اللہ ہی عطا کرتا ہے، کوئی انسان، کوئی ڈاکٹر، کسی کا کوئی گفٹ نہیں ہوتا۔ روح اس کی اپنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا جسم۔ جسم اس کا اپنا ہے جو ماں کے شکم میں اللہ نے پروان چڑھایا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تیسری چیز
رشتہ ہوتا ہے، ماں کا بیٹا ہوتا ہے، باپ کا بیٹا ہوتا ہے، بھائی کا بھائی ہوتا ہے، بہن کا بھائی ہوتا ہے یا بہن کا بھائی ہوگا، یہ رشتے 3 چیزیں ہو گئی۔ اب آ جائیے سورۃ العصر پہ، دیکھیے اللہ کا نظام، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا۔ اب یہ جو ہماری فرسٹ چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ روح کہاں سے ہماری فکر کو طے کرے گی، ہمارے مقصد کو طے کرے گی، روح کو پاکیزہ کیسے کرنا ہے؟ تو روح کے لیے فرمایا الا الذین آمنوا، روح کے لیے ایمان ہے زیور۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عمل صالح۔ عمل صالح ہم کس سے کریں گے؟ اپنی باڈی سے کریں گے، اپنے جسم سے کریں گے، اپنے اعضاء جسم سے کریں گے، باڈی کے پارٹ سے کریں گے، جو ہماری اپنی ہے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرو۔ تیسری چیز کیا ہے پھر؟ ہمارے رشتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، سوسائٹی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔